یہ تصویر جو آپ نے اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ ملاحظہ کی، اگر یہ آپ کے اور میرے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ناکافی ہے، یہ 2 سال کا بچہ، اس کو بھوک اور بیماری کی وجہ سے اس کے باپ نے ٹانگ دیا۔ اس کے گھر میں کئی دن سے فاقے تھے، اس کو موت کا مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ وہ حاکم جو حضرت عمر کا احوال سنا کر کے اقتدار میں آیا تھا، اس کا ایک منہ چڑھا وزیر اعلیٰ پنجاب پہ ابھی بھی اس کی حکومت کے تخت موجود ہیں۔ کسی کے گھر پہ کوئی برق نہیں گری، کسی کے گھر پہ کوئی برق نہیں گری۔ عمران خان صاحب جن بلندیوں پہ وہاں ان کو ویسے بھی جو مسائل ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس بچے کی ایف آئی آر اس سے وہ واقف بھی ہوں گے۔ ثناخان تقدیس تبدیلی کو ڈھونڈ رہا ہوں میں، اگر کہیں ملیں تو مجھے بتائیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے۔ قیامت کے دن وہ حاکم جس سے اس کی رعایا نے فیض پایا، اللہ کی رحمت کی عرش کے سائے میں ہوگا، تو پھر یہ حاکم جو ہم پر مسلط ہیں، یہ معاذ اللہ جہنم کے کون سے گڑھے میں معاذ اللہ میرے منہ میں خاک پائے جائیں گے۔ اگر میں اپنی کسی ذاتی وجوہ کی بنا پہ کہہ رہا ہوں تو مجھے کیفر کردار تک پہنچائیے۔ میں اس بچے کا نام تک نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا اس کی ذات، اس کا شجرہ، اس کا حسب نسب کیا ہے، لیکن کل رات سے اس تصویر نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ پنجاب سے اب آتے ہیں سندھ کی طرف۔ سندھ میں بھی ایک حاملہ خاتون لاک ڈاؤن کے سبب بھوک سے اپنی جان سے گئی۔ بی بی سی کی آج کی ٹاپ سٹوریز میں یہ خبر موجود ہے، اور اگر حکمرانوں کو صحیح معنوں میں آئینہ دکھانا ہے تو دکھاؤ وہ این ڈی ٹی وی کا وہ اسکرین شاٹ۔ یہ آپ کے میرے ہم سب کے انورٹڈ کاماز میں دشمن ملک این ڈی ٹی وی کی ایک رپورٹ کا، نیوز رپورٹ کا احوال ہے، جس نے مزے لے لے کر یہ رپورٹ میری اور آپ کی مفلوق الحالی کی یہ داستان اپنی ویب سائٹ پر چڑھائی ہوئی ہے، جہاں اس کو اب تک ہزاروں لاکھوں لوگ پڑھ چکے ہوں گے، اور وہ ہماری ایٹمی ریاست پاکستان کا احوال ایک دوسرے سے مزے لے لے کر کے شیئر کر رہے ہوں گے۔ اپنی کمیوں کا احساس کرنا مشکل ہے، دوسروں کو گالی دینا آسان ہے۔ انڈیا کو گالی کسی اور دن دے لیں گے، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے اور آپ نے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ ان اموات کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے کیا جھک ماری ہے۔ متوفیہ روبینہ 6 بچوں کی ماں تھی، اس گھر میں بھی لاک ڈاؤن کے سبب بے روزگاری اور بھوک نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ یہ خاتون رات کو 10 بجے خالق حقیقی سے جا ملی، یہاں تک کہ اس کی تدفین بھی جو اہل محلہ نے چندے کی مدد سے کی۔ البتہ اس کی موت نے اس کے گاؤں والوں کا یہ ضرور بھلا کر دیا، اس کے بچے، کین یو امیجن اس کے بچے اپنی ماں کی موت سے بے خبر گھر میں کھیلتے پھر رہے تھے۔ یہ بی بی سی لکھ رہا ہے، میں اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا، مجھے کسی سے، کسی سیاسی جماعت سے میرا کوئی تعلق، کوئی لینا دینا نہیں، میری کسی سے کوئی گرج نہیں، لیکن یار کون لوگ ہو تم کہتے ہو کہ بھوک سے کوئی نہیں مرتا، یہ کون مرا ہے؟
معذرت 30,000 روپے دے کر خلاصی کرائی گئی ہے روبینہ کی. اس کے گاؤں میں راشن بٹا ہے, لیکن اچھی خبر جو یہ ہے کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے. اللہ تعالیٰ اسے زندہ رکھے. اب ہم آتے ہیں یہ جو میر پور خاص میں ایک حاملہ خاتون کی جاں بحق ہونے کی سٹوری بی بی سی کی ویب سائٹ پر اس وقت موجود ہے. دوسرا این ڈی ٹی وی نے اس کو چلایا ہے, اپنی ویب سائٹ پر لگایا ہوا ہے. جناب یہ سٹوری کل کی ہے, میں پروگرام میں شریک اس کو آج کر رہا ہوں, شامل آج کر رہا ہوں. سر پہلے 1 لاکھ, اس کے بعد 2.5 لاکھ, اور اس کے بعد اب جو سٹیٹسٹکس تھیں شام تک کی وہ تھیں 4 لاکھ گھرانوں میں راشن تقسیم کیا گیا ہے. پورے سندھ کی کل آبادی جہاں تک میری معلومات ہیں 4 لاکھ تو نہیں ہے. لاک ڈاؤن اس کا واحد فی الحال دستیاب حل ہے ایسے ایک وائرس پہ قابو پانے کا, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے جناب من. لیکن یہ جس قسم کی غفلت اور یہ جس قسم کے نقصان در نقصان سامنے آ رہے ہیں, اس پر آپ کیا جواز دینا پسند کریں گے؟ نور بھائی, بہت ہی افسوسناک بات, ایک یہ جو خاتون فوت ہوئیں, ہمیں دلی طور پر اس کا دکھ افسوس ہے. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں کہ فوری طور پر نوٹس لیا گیا تھا, سی ایم صاحب نے خود بات کی, میری خود جو ڈی سی ہیں وہاں کے زاہد حسین, ان سے بات ہوئی. ہمارے وہاں پہ جو مقرر کردہ سی ایم صاحب نے وزیر ہیں ہری رام صاحب, اور ہمارے ایم پی اے بہت ایکٹیو ہیں وہاں پہ ذوالفقار شاہ, ان سے کہا گیا, وہ سب وہاں پہ پہنچے. دیکھیں یہ اس پوری پٹی میں 23 گھر رہتے ہیں, اور پھر دیگر گھر ادھر ادھر دوسری طرف بھی رہتے ہیں. وہاں پہ اس فوتگی سے کوئی 4 دن پہلے الخدمت والوں کی طرف سے, جماعت اسلامی کی جو بانٹتے خیر کا کام کرتے ہیں, اور دیگر تنظیموں کی وجہ سے سب جتنے گھر وہاں پہ ہیں ان میں راشن دیا گیا. یہ آن ریکارڈ ہے, اور ان کے پاس ان کی تصاویر بھی ہیں جو تنظیمیں بھی وہاں پہ یہ کام کر رہی تھیں. یہ خاتون بیمار تھیں, 6 بچے یا 7 ان کو پہلے تھے, اور بعد میں یہ بیمار تھیں. ان کا علاج میں کوئی غفلت ہوئی ہے, کوئی اور سلسلہ ہوا ہے, یا وہاں پہ ظاہر ہے غریب ضرور ہیں یہ لوگ, وہاں پہ اتنا ضرور ہوگا, لیکن اس کی وجہ بھوک نہیں ہے. دیکھیں اگر بھوک ہوتی تو کوئی خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, کوئی چھوٹا بچہ اس سے متاثر ہوتا, معصوم بچے یا دیگر اور بھی وہاں پہ اتنے گھر ہیں وہاں پہ. وہ اللہ نے سب کو زندگی دی, اللہ سب کو زندہ سلامت رکھے, اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں یہ آپ نے دوسری بات کی اس کی راشن بانٹنے کی, یہ تو جو ہمارا 2 فیز جو ہیں جن کے تحت ایک سرکاری آپ کو فگر ملا جو بہت ہی کم ہے, 4 لاکھ اور کچھ گھرانوں میں یہ راشن بانٹا گیا ہے, جو بہت کم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی تعداد جو مختلف فلاحی ادارے, مختلف فلینتھروپسٹ یا کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں, جن میں میں بھی شامل ہوں گا, میرے اور بہت سارے دوست شامل ہوں گے, انہوں نے اور مخیر حضرات نے, دیگر درد مند لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں بہت زیادہ اس طرح کے خیر کے کام کیے ہیں. لیکن یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے کہ ان کو یہ سارا بوجھ لینا. جب لاک ڈاؤن بھی کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں, تو وہ فیزز بڑھائے جا رہے ہیں, اور دیگر بھی لوگوں کو اس میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. ایک اور بات نور بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا پروگرام سب سے پہلے تھا کہ یہ ساری رجسٹریشن کر کے ہر جگہ ہر کسی کے گھر پر راشن پہنچائے یا پیسے پہنچائے. ہمیں وہ نہیں کرنے دیا گیا. ہمیں پہلی رکاوٹ جب ہم نے سارا سسٹم تیار کیا نادرا کی طرف سے آئی, جب ان کے ڈی جی صاحب نے حامی بھری سپورٹ کی ہمیں, اس کے بعد سارا تیار کیا تو پی ٹی اے والوں نے منع کر دیا. جب ان کے ڈی جی صاحب کو ریکویسٹ کی گئی, انہوں نے بڑی مہربانی کی, تب تک یہ ہوا کہ یہ جو پروگرام ہے احساس پروگرام جو پہلے بے نظیر پروگرام کے نام سے تھا وہ شروع ہو گیا, تو اب ایک ڈبل پروگرام شروع ہو جاتے اسی طریقے میں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں تک ہر چیز پہنچانا, لیکن یہ لاک ڈاؤن کیوں کہہ رہے ہیں, یہ سارے ایفرٹس کیوں کہہ رہے ہیں, اس وائرس سے بچنے کے لیے. ہمیں یہ فیصلے کو خوشی سے نہیں کرتے, ہمیں خود دکھ ہوتا ہے